بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی اور تصرفات وغیرہ کا بیان چل رہا ہے۔ آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے بارگاہ اولیاء میں حاضری کے آداب۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فقیر ولی اللہ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید عمر حصاری سے سنا ہے، سید عمر نامی ایک شخص سے سنا ہے کہ ایک دن آپ خوبصورت سی ملیح رنگ چادر اوڑھے ہوئے، یعنی حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت اچھی ایک دم خوبصورت رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے ہرن کی خوشنما کھال پر تشریف فرما تھے۔ ہرن کی ایک بہترین کھال پر، دکھنے میں جو اچھی معلوم ہوتی تھی، ایسی کھال پر آپ بیٹھے تھے، اور وہ چادر اور کھال میرے دل میں کھپ گئی۔ وہ جو چادر آپ اوڑھے تھے اور جس کھال پر آپ بیٹھے تھے وہ ایسا میرے دل میں بس گئی، ایسا لگتا ہے۔ ویسی چادر اور کھال کی تلاش اور تجسس کا شوق میرے دل میں اٹھا کہ میں ویسی چادر میں بھی لاؤں کہیں سے اور ویسی کھال میں بھی ڈھونڈوں، تو بس اس کا شوق میرے دل میں پیدا ہو گیا، میں بھی تلاش کرنے لگا۔ اس خیال کو جس قدر جھٹکتا دور نہ ہوتا، یعنی میں یہ خیال دور کرنا چاہتا تھا لیکن یہ خیال دور نہیں ہوتا تھا۔ حضرت والا جب مجلس سے اٹھے تو مجھے فرمایا کہ بیٹھو، تم سے ایک کام ہے۔ حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ جب مجلس سے اٹھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹھو، تم سے ایک کام ہے۔ اس کھال پر شیرینی کے دھبے لگے ہوئے تھے، اس کھال پر کوئی میٹھی چیز کے شیرینی یعنی میٹھی چیز کے دھبے لگے ہوئے تھے، تو انہیں اپنے ہاتھ سے دھویا، چادر اور ہرن کی کھال کو تہہ کر کے اپنے ہاتھ سے مجھے عنایت فرمائی۔ یعنی وہ جو چادر ہے اور ہرن ہے، اس ہرن کی جو کھال تھی تو اس کو گھڑی کر کے تہہ کر کے اپنے ہاتھ سے مجھے دیا، اور فرمایا کہ اولیاء کی مجالس میں ایسے خیالات دل میں نہیں لانے چاہیے، اللہ والوں کی مجلسوں میں ایسے خیالات دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یہی راوی کہتے ہیں، یہ جو بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ عبدالاحد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن شیخ یعنی حضرت شیخ ابو الرضا محمد وہ شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس موقع پر شیخ عبدالاحد نے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے میں نے اس آدمی کے بارے میں فرشتوں کو جھگڑتے دیکھا ہے، یعنی فرشتوں کو جھگڑا کرتے دیکھا ہے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ فلاں صاف اور پاکیزہ دل رکھتا ہے، فلاں آدمی صاف اور پاکیزہ دل رکھتا ہے، اور دوسرے نے کہا وہ شریعت پر کاربند نہیں، یعنی وہ شریعت پر اس کا عمل نہیں، ایسا دل کس کام کا؟ کاتب الحروف کہتا ہے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک بزرگ تھا جو اپنے زمانے کے بہت سے بزرگوں کا معتقد تھا، مگر اس کی باتوں میں پھکڑپن بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو پھکڑپن مطلب یہ کہ بہت عجیب و غریب اس کی باتیں ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں شاعر گلشن دہلوی کا واقعہ۔ یہ جو شاعر ہے ان کا پورا نام شیخ سعد اللہ گلشن دہلوی ہے، اور یہ برہان پور کے رہنے والے تھے، مگر بعد میں دہلی میں مستقل سکونت اختیار کی،
خود شاعر اور استاد الشعراء تھے۔ آپ شیخ عبدالاحد سرہندی کے خلیفہ تھے اور اپنے مرشد کے عرف شاہ گل، یعنی آپ جو ہے شاہ گل سے اس کی مناسبت سے اپنا تخلص آپ نے جو ہے گلشن رکھا، کیونکہ آپ کے جو شیخ تھے عبدالاحد سرہندی وہ بھی جو ہے معروف جو ہے مشہور تھے شاہ گل سے، تو اس مناسبت سے آپ نے اپنا تخلص جو ہے گلشن رکھ لیا۔ اور تارک الدنیا بزرگ تھے، دنیا کو ترک کیے ہوئے بزرگ تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے شاعر گلشن سے سنا ہے کہ شورش عشق اور طلب سلوک، یعنی عشق کی جو شورش ہوتی ہے، عشق کی جو تیزی ہوتی ہے اور سلوک کے جو جستجو ہوتی ہے، اس کے ابتدائی ایام میں، شروعاتی دنوں میں ایک دن میں اپنا منہ کالا کر کے کوچہ اور بازار میں پھرنے لگا، اپنے منہ پر کالک وغیرہ لگا کر اپنے منہ کو کالا کر کے گلی کوچے میں پھرنے لگا، بازار میں بھی پھرنے لگا۔ جب محلہ فیروز آباد میں پہنچا تو دیکھا، فیروز آباد نامی جگہ پر جب میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت شیخ تشریف فرما ہے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جوتیوں میں جا بیٹھا۔ آپ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح رسوائی کے خطرات مول لیتے ہیں، رسوائی کے خطرات مول لیتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ تسلیم کراتے ہیں کہ ہم یہ سب، یعنی لوگوں کو ایسا ماننے لگاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس پر ترائے، یعنی اس پر اور حد یہ کہ اولیاء کی مجلس میں آتے ہوئے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس گروہ روشن ضمیر پر، یعنی یہ ایسا گروہ ہے جن کے سامنے سارے راز کھل جاتے ہیں، ان پر ان کے سارے بھید آشکارا ہیں، سارے راز کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جان لیا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ سر دست چلے جاؤ، یعنی ابھی تو آپ جائیے۔ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنے دلی خیالات کی قباحت بھی محسوس کی، یعنی اپنے دل کے اندر میں جو خیالات میں جو برائی آئی تھی وہ بھی میں نے محسوس کر لی۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تصرف شیخ کا تصرف، یعنی شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصرف اور آپ کا جو پاور اور آپ کی جو طاقت، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ حضرت شیخ ابو الرضا محمد کو زمانے طفولیت میں، بچپن کے زمانے میں جب جھولے میں سلاتے تھے تو بغیر کسی ہلانے والے کے آپ کا جھولا چلتا رہتا تھا، لوگ یہ دیکھ کر تعجب کرتے تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ عبداللہ نامی ایک جن آپ سے علوم و معارف کی تعلیم حاصل کرتا تھا، ایک جن تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ علوم و معارف کی آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، یعنی انسان تو انسان، جنات بھی آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی میرے سامنے آتا ہے اس کے تمام احوال و افعال، یعنی اس کی تمام حالتیں اور تمام کام مجھ پر روشن کر دیے جاتے ہیں، میرے سامنے جو ہے واضح کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک منکر میرے پاس آیا اور مشائخ کا انکار کرنے لگا، یعنی ایک انکار کرنے والا میرے پاس آیا اور بزرگوں کا انکار کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے کتے، تو انہیں کیا جانے، یعنی بزرگوں کو تو کیا جانے؟ تو اس نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور مجھ پر حملہ کرنا چاہا، غصے میں جو ہے تلوار نکال کر میرے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ میں نے اس پر اپنے قہر و غضب کا تصرف ڈالا، تو اسے آگ نظر آئی۔ قریب تھا کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا کہ اس نے توبہ وزاری کی، توبہ کرنے لگا اور میں نے اسے ہلاکت سے
بچا لیا۔ یہ بھی سنا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس کی روح ابھی بدن سے جدا نہیں ہوئی، ایسی صورت میں اس پر نماز جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں نماز کے لیے ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو حضرت شیخ نے فرمایا، حضرت شیخ ابو الرضا محمد کہنے لگے کہ اس کی نماز جنازہ ابھی نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ اس کی روح ابھی بدن سے جدا نہیں ہوئی۔ ورثہ نے اصرار کیا، جو وارثین تھے انہوں نے بہت زور دیا کہ یہ مر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں مری۔ آخر الامر، آخر میں جو ہے اس کا منہ کھول کر دیکھا گیا کہ زندگی کے آثار باقی تھے۔ اللہ اکبر۔ زندگی کی کچھ علامتیں بھی باقی تھیں، اور اسے واپس لے گئے اور وہ دوسرے دن فوت ہوئی، دوسرے دن اس کا انتقال ہوا، اس دن اس کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ والوں کی نگاہ دیکھ لیا کرتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے وہ بات، یعنی بالکل سچ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں وسعت علوم اولیاء، اللہ کے ولیوں کے علم کی وسعت اور کشادگی کتنی ہوتی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم کسی بری عادت میں مبتلا تھا، کسی بری عادت میں گرفتار تھا۔ آپ نے اسے کئی بار اشاروں کنایوں میں تنبیہ فرمائی، اشارے میں کئی بار جو ہے اس کو تنبیہ کی، الرٹ کیا، اس کو باخبر کیا، مگر وہ پھر بھی نہ چوکا، یعنی پھر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور نہ ہی اس عادت سے باز آیا، اس عادت بد سے یعنی بری عادت سے نہیں رکا۔ بالآخر حضرت شیخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا کہ تجھے بارہا اشاروں کنایوں سے سمجھایا ہے، تجھے کئی بار اشاروں میں سمجھایا ہے، مگر تو نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتوتوں سے بے خبر ہیں، تجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے کاموں سے ہم بے خبر ہیں، تیرے کاموں کی ہمیں کوئی خبر نہیں، تجھے ایسا لگتا ہے۔ قسم بخدا، خدا کی قسم، اگر زمین کے نچلے طبق میں رہنے والی کسی چونٹی کے دل میں 100 خیالات آئے تو ان میں سے 99 خیالات کو میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زمین کے نیچے والے حصے میں، اوپر نہیں، اندرونی حصے میں بھی زمین کے نچلے طبق میں رہنے والی اگر کسی چونٹی کے دل میں 100 خیالات آئے تو ان میں سے 99 خیالات کو میں جانتا ہوں، اور حق سبحانہ و تعالی اس کے 100 خیالات سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اپنے آپ کو کمتر ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی پورے 100 خیالات جانتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 99 خیالات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 100 خیالات سے باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سن کر خادم نے اپنی برائی سے توبہ کی، یعنی اس کو جو ہے اتنی تنبیہ کی کہ اب اس نے جو ہے اپنی برائی سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں ہوا یطعمنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، اللہ کی ذات ہی جو ہے مجھے کھلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے غذا فراہم کرتا ہے، غذا عطا کرتا ہے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں روزے سے تھا کہ بھوک اور پیاس نے مجھے سخت تنگ کیا، بھوک اور پیاس نے مجھے بہت تنگ کیا۔ اسی حالت میں ذکر کرتے ہوئے مجھ پر غیبت اور استغراق کا عالم طاری ہوا، اسی حالت میں ذکر کرتے ہوئے مجھ پر غیبت کی کیفیت اور استغراق کا عالم طاری ہوا۔ میں نے عالم مثال میں دیکھا کہ ایک آدمی نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا اور میں نے وہ پی لیا۔ جب ہوش آیا تو اپنے منہ سے دودھ کے قطرات ٹپکتے ہوئے محسوس کیے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جو ہے آپ پر استغراق کا عالم طاری ہے، آپ ذکر کرتے کرتے جو ہے آپ کی کیفیت بدل گئی، اور آپ نے عالم حقیقت میں نہیں بلکہ ایک مثالی عالم جو ہوتا ہے تو اس میں دیکھا، یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے آپ کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دودھ کا پیالہ دے رہا ہے اور حضرت اس کو پی رہے ہیں، لیکن جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے، اللہ اکبر، کہ ان کے منہ سے دودھ کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔
دودھ کے قطرے ٹپکتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا، تو یہ دیکھ کر روزہ ٹوٹنے کا خوف پیدا ہوا۔ آپ نے یہ دیکھا تو ایسا لگا کہ روزہ ٹوٹ گیا، دل میں یہ ڈر پیدا ہوا، تو دل میں الہام ہوا کہ یہ غذا تیرے اختیار کے بغیر محض ارادہ الہی سے ملی تھی، تمہارے ارادے کے بغیر اللہ کے ارادے سے ملی، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ تو اور یہ عالم شہادت کی نہیں بلکہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ غذا جو ہے عالم شہادت کی نہیں، یعنی یہ جو موجود عالم ہے اس سے تعلق نہیں ہے اس غذا کا، بلکہ عالم مثال سے اس کا تعلق ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ غذا کھانے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، عالم جو شہود ہے، موجود جو عالم ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس عالم کی اگر کوئی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس سے روزہ چلا جاتا ہے، لیکن یہ غذا ایسی ہے جس عالم سے آپ کو ملی ہے تو اس کے حاصل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ روحانی غذا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، غرور علم سے سرشار عالم یا سرشار عالم بارگاہ فقیر میں۔ عالم پڑھنا ہی زیادہ مناسب لگتا ہے۔ علم کے غرور سے بھرپور ایک عالم حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو یعنی علم کا کسی کو ہوتا ہے، گھمنڈ ہو جاتا ہے، علم کا غرور کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ حافظ عنایت اللہ نام کے ایک شخص نے بیان کیا، حافظ عنایت اللہ نے بیان کیا کہ ایک فارغ التحصیل عالم، یعنی علم دین کو حاصل کرنے سے جو فارغ ہو چکا تھا، ویسا عالم بحث اور تکرار اور مذاکرے سے انتہائی دلچسپی رکھتا تھا، یعنی ڈگری والا عالم تھا، اور بحث اور تکرار اور مذاکرہ یہ ساری چیزوں سے اس کو بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس شہر کے تمام فاضل علماء کو مغلوب کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہا ہو؟ میں اس شہر کے تمام بڑے بڑے علماء کو زیر کر چکا ہوں، شکست دے چکا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کبھی حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے؟ شیخ ابو الرضا محمد کی مجلس میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے؟ تو اب چونکہ یہ ان کے ظاہری حیات کی بات ہے تو اس لیے یہاں پر شیخ ابو الرضا محمد کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ حیات تھے۔ تو میں نے کہا کہ کبھی حضرت شیخ ابو الرضا محمد کی مجلس میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے، ان سے ملاقات کا موقع آپ کو ملا ہے؟ تو کہنے لگا کہ سنا ہے کہ وہ عوام کو تفسیر حسینی پڑھ کر سناتے ہیں، عوام کو، عام لوگوں کو تفسیر حسینی پڑھ کر سناتے ہیں اور اسی سے واعظ کہتے ہیں، اسی سے نصیحت کی باتیں کہتے ہیں۔ وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے، یعنی کوئی بڑے عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا مت کہو، بلکہ ان کی زیارت کرو تاکہ ان کا کمال علم اور سیرت تم پر واضح ہو سکے، ان کے علم کا کمال اور ان کا کردار تم پر واضح ہو سکے۔ اگلے جمعہ وہ مجلس وعظ میں آیا، وہ جو عالم تھا ڈگری والا، تو وہ حضرت کی وعظ کی مجلس میں آیا اور اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ مناظرہ کرے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مناظرہ کرے، یعنی مقابلہ کرے۔ حضرت شیخ نے اس کے خیالات سے مطلع ہو کر تاثیر کے ذریعے اس کا علم سلب کر لیا۔ اللہ اکبر! حضرت شیخ ابو الرضا محمد نے اس کے خیالات سے باخبر ہو کر تاثیر کے ذریعے سے، ایک اثر کے ذریعے سے اس کا علم جو ہے چھین لیا، یہاں تک کہ اور علوم بجائے خود صرف و نحو کا کوئی قاعدہ بھی اس کے حافظے میں نہ رہا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا اس کو گرا دیا، یعنی اس کو اتنا شرمندہ کر دیا کہ صرف نحو کا جو قاعدہ ہوتا ہے، بنیادی قاعدہ، وہ بھی جو ہے اس کے ذہن میں نہ رہ سکا، اس کی یادداشت میں نہ رہ سکا۔ تو اور آپ کا کلام سمجھنے سے وہ عاجز ہو گیا، یعنی آپ کا کلام اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔
تو سمجھ گیا کہ یہ حالت حضرت شیخ کے تصرف سے واقع ہوئی، یعنی یہ حالت خود سے نہیں ہوئی بلکہ حضرت شیخ کے ایسا کرنے سے، کچھ کرنے سے ہوئی ہے۔ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، توبہ کی اور خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گریہ وزاری کی، مطلب رویا، گڑ گڑایا۔ حضرت نے اسے سارا علم واپس کر دیا، حضرت نے اسے سارا علم واپس کر دیا اور پہلی حالت بحال کر دی، یعنی جیسا پہلے وہ تھا ویسی حالت میں اس کو کر دیا۔ اس نے اظہار نیاز مندی کیا، اب جو ہے حضرت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں عالم نہیں، صرف تفسیر حسینی سے عوام کو نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے کہا کہ بھئی جیسا تو میرے بارے میں غلط گمان کرتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں تو صرف تفسیر حسینی پڑھاتا ہوں۔ حضرت نے بھی کہہ دیا کہ بھئی دیکھو میں عالم نہیں ہوں، میں تو صرف تفسیر حسینی سے عوام کو نصیحت کرتا ہوں، یعنی اس کو جو ہے ایک طریقے سے یعنی کنایتاً اشارے میں جو ہے اس کو جوتا مار رہے ہیں الفاظ کے ذریعے سے۔ تو یہ سن کر وہ اور زیادہ نیاز مندی کرنے لگا، اور زیادہ جو ہے عاجزی سے پیش آیا اور کہا کہ اپنی بات اور عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے تعلق سے جو مجھے دل میں غلط فہمی ہو گئی تھی میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اپنی بات سے بھی توبہ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سے بیعت کر لوں۔ حضرت والا نے اسے بیعت میں قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ لکھی ہوئی تختیاں کسی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، یعنی ایسے کورے کاغذ پر کچھ لکھنے سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا۔ آپ جب تک کہ عمل نہیں کرو گے، اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کرو گے، عاجزی انکساری نہیں پیدا ہوگی، تب تک کہ کوئی کام جو ہے نہیں چلے گا۔ تو لکھی ہوئی تختیاں کوئی کام نہیں آتی، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے ایک نصیحت کی، اور وہ جو ہے شرمندہ بھی ہوا، اس نے توبہ بھی کی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ سے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک، یعنی کس کو پتہ کہ پاگل پن بھی جو ہے کسی چیز کو پا لیتا ہے۔ صاحب ادراک کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو پا لیتا ہے، جنون سے بھی کسی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے، دیوانگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں رحمت اللہ کفش نام کے جو شخص ہے، رحمت اللہ کفش دوز نے بیان کیا کہ ایک موقع پر حضرت شیخ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ ابو الرضا محمد جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ان کے سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو قوت جذب اور شیخ کی گرمی نگاہ سے اس کی روح پرواز کر جاتی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو حالت یہ ہو جاتی تھی کہ جذب کی طاقت اور حضرت شیخ کی گرمی نگاہ سے اس کی روح نکل جاتی تھی۔ آج کل ہم مشائخ کا شور سنتے ہیں، بزرگوں کا شور سنتے ہیں، مگر کسی کی قوت باطنی میں، باطنی طاقت کے اندر یہ تاثیر نہیں دیکھتی۔ یہ سن کر حضرت شیخ نے جوش میں فرمایا کہ بایزید روحیں نکال تو لیتے ہیں مگر جسم میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ روح تو نکال لیتے ہیں مگر جسم میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے، تو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کو اپنے قلب اطہر کے زیر سایہ ایسی تربیت اور قوت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کو اپنے قلب اطہر پاکیزہ دل کے سائے میں ایسی تربیت اور ایسی طاقت دی ہے کہ جب چاہوں کسی کی روح کھینچ لوں اور جب چاہوں اسے واپس لوٹا دوں۔ اللہ اکبر، شیخ ابو الرضا محمد کہہ رہے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی روح نکال تو لیتے تھے مگر واپس نہیں کر سکتے تھے۔ رسول خدا کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ میں جب چاہوں کس کی روح کھینچنا تو کھینچ لیتا ہوں اور واپس لوٹانا چاہوں تو واپس لوٹا دیتا ہوں۔ عین اسی وقت، بالکل اسی وقت شیخ نے مجھ پر نظر کر کے میری روح کھینچ لی اور میں زمین پر گر کر مر گیا، اور مجھے اس عالم کا کوئی شعور نہیں رہا۔ جو واقعہ بیان کرنے والے وہ کہہ رہے کہ بالکل اسی وقت حضرت نے میری روح کھینچ لی، میں زمین پر گر پڑا، مجھے اس عالم کا کوئی ہوش نہیں۔
سوائے اس کے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے دریا میں غرق پایا، یعنی میں نے یہ دیکھا کہ ایک دریا میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آپ نے سائل کی طرف، سوال کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اسے دیکھو مردہ ہے یا زندہ؟ اس نے سوچ کر کہا کہ مردہ ہے۔ فرمایا اگر تو چاہے تو اسے مردہ چھوڑ دوں، یعنی اس کو مرا ہوا ہی رہنے دوں، اور اگر پسند کرے تو اسے زندہ کر دوں، اگر تو چاہے تو زندہ کر بھی سکتا ہوں۔ کہنے لگا اگر زندہ ہو جائے تو یہ انتہائی رحمت ہوگی، بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ نے مجھ پر دوبارہ توجہ ڈالی، میں زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام حاضرین مجلس حضرت شیخ کی قوت حال سے متعجب ہوئے، یعنی تمام مجلس والوں کو حضرت شیخ کی طاقت سے بہت تعجب ہوا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، خطرات قلب پر اطلاع، دل کے خیالات پر جو اطلاع ہوتی ہے اس کو بتلا رہے ہیں کہ حضرت شیخ کے معتقدین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ آپ مجالس اور صحبت میں، مجلسوں میں اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہم لوگ آپ کی مجلس میں ہم لوگ تصوف اور عرفان کے بارے میں کثرت سے زبان پر سوالات نہیں لاتے تھے، تصوف کے بارے میں اور معرفت عرفان کے بارے میں زیادہ سوال زبان پر نہیں لاتے تھے، بلکہ اپنے اپنے سوالات دلوں میں لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب بھی کسی کے دل میں کوئی شبہ، سوال یا خیال وارد ہوتا تو خیال آتا تو آپ اس سے مطلع ہو کر فوراً جواب دے دیتے، یعنی اس سے باخبر ہو کر، دل میں خالی خیال آتا تھا، حضرت جو ہے اس سے باخبر ہو کر اس خیال کی خبر رکھ کر فوراً جواب دے دیتے۔ پھر بھی اگر شک باقی رہتا تو دوبارہ جواب دیتے، یہاں تک کہ سائل مطمئن ہو جاتا، سوال کرنے والے کو اطمینان ہو جاتا۔ اور یہ سوال کرنے والا زبان سے سوال نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اس کے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آتا تھا، اور حضرت جو ہے جواب عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ بزرگان دین کا حال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، علم ظاہر اور علم باطن کا فرق۔ یعنی ظاہری اور باطنی علم کا فرق بتلا رہے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ محمد عاشق نے ملا یعقوب اور حضرت شیخ دونوں سے استفادہ کیا تھا۔ یہ ایسا پتہ چلا ہے، سننے میں آیا ہے کہ محمد عاشق نے ملا یعقوب اور حضرت شیخ یعنی شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں حضرات سے استفادہ کیا ہے، یعنی فائدہ اٹھایا ہے۔ اور مسئلہ توحید کے بارے میں وہ مطمئن نہیں تھا، توحید کا جو مسئلہ تھا تو اس کے بارے میں جو ہے اس کو اطمینان حاصل نہیں تھا۔ اس بارے میں ملا یعقوب کی باتیں آپ تک پہنچاتا، ملا یعقوب کی باتیں آپ تک پہنچاتا، اور آپ کی باتیں ملا یعقوب تک۔ جب اس معاملے نے طول پکڑا، یعنی یہ جب معاملہ بہت لمبا ہو گیا، تو ایک دن ملا یعقوب نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور بالمشافہ، مطلب ڈائریکٹ گفتگو کر کے مسئلہ توحید کے بارے میں آمنے سامنے گفتگو کر کے توحید کے مسئلے کے بارے میں آپ کے نظریات کو باطل ثابت کرتا ہوں، غلط ثابت کرتا ہوں۔ جب وہ حضرت شیخ کی مجلس میں پہنچا تو ایسا چپ ہوا کہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگا تو لوگوں نے خاموشی کا سبب پوچھا، خاموشی کی وجہ پوچھی۔ ملا نے کہا، ملا محمد یعقوب نے، کہ جب میں آپ کی مجلس میں پہنچا تو میرے تمام علوم سلب ہو گئے، تمام علوم ایسا لگ رہا تھا کسی نے چھین لیا، یہاں تک کہ میں ابجد بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی ابجد کا مطلب یہ کہ ابجد حوض، یہ جو الف با تا سا جو ہوتے ہیں، تو یہ بھی میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یعنی پوری طریقے سے جو ہے مجھے علم سے خالی کر دیا تھا، زیرو کر دیا تھا، پوری طریقے سے میرے علوم کو سلب کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، حضرت شیخ ابو الرضا رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقت و معرفت سے معمور ملفوظات۔
حضرت شیخ ابوالرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقت اور معرفت سے بھرپور جو آپ کے فرمودات ہے اور آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کی باتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات رؤیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے تعلق سے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجلس ذکر میں مجلس ذکر میں یعنی ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں تشریف فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں۔ اب جب میں نے آنکھ کھولی تو کچھ محسوس نہ ہوا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو کچھ محسوس نہ ہوا۔ آنکھ کھلنے پر کچھ محسوس نہ ہونے کا سبب یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ مشاہدہ عالم مثال میں کرایا گیا تھا، مجھے یہ دیدار جو ہے عالم مثال میں کرایا گیا تھا، اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنا عالم شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔ عالم مثال الگ چیز ہے، ایک بناوٹی ہوتا ہے، ایک تصوراتی ہوتا ہے، یوں کہہ لیجیے، بناوٹی کا لفظ مناسب نہیں، ایک تصوراتی ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقی ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وجہ یہ بتلائی کہ بھئی محسوس اس لیے نہیں ہوا کہ یہ جو دیدار ہوا تھا عالم مثال میں کرایا گیا تھا، اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یہ عالم شہادت سے، عالم جو موجود عالم ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیفیت، آپ کے دیدار کی کیفیت مختلف حالات میں دیکھنے والوں کے مختلف احوال کے سبب مختلف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیفیت الگ الگ حالتوں میں دیکھنے والوں کی الگ الگ حالتوں کے حساب سے کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ دیدار کی جو کیفیت ہے تو دیدار کرنے والوں کے احوال کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر شخص کو اس میں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی جامع بات فرمائی حضرت نے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر شخص کو اس میں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ لہذا بدعتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مریض کی شکل میں دیکھتا ہے، اللہ اکبر، ایک بیمار کی شکل میں دیکھتا ہے، تو گویا بدعتیوں کو دیکھ کر آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اسی لمحے اسی وقت ایک خالص سنی پیور جو ہوتا ہے، اوریجنل جو ہوتا ہے سنی، آپ کو جواں صورت اور انتہائی خوش و خرم شکل میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی وقت جو آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جوان اور تندرست حالت میں دیکھتا ہے، اور جو بدعتوں کے راستے پر چلتا ہے وہ بیمار دیکھتا ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو اپنی ذات میں ترقی و تنزلی بلکہ ہر قسم کی قید سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، بلکہ ہر قسم کی قید سے پاک ہے، یعنی جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ جب بھی کوئی شخص حقیقت یا خواب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو کسی صورت اور حیت میں دیکھتا ہے، کسی شکل و صورت میں دیکھتا ہے، تو گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ شیشہ شکل و صورت کی قید میں آ گیا ہے، شیشہ جو ہے شکل اور صورت کی قید میں آ گیا ہے۔ نہیں، شیشہ تو اپنی اصل حالت میں ہے، یہ سب اشکال اور صور کی یعنی جو تصویریں ہوتی ہیں ان کی قیود دیکھنے والے کی خود پیدا کردہ ہیں، یعنی یہ جو قیدیں ہیں تو یہ جو حد بندیاں ہیں یہ دیکھنے والے کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنی اصل حالت پر ہے۔ یہ سب اشکال یعنی یہ سب شکلیں اور صورتیں، یہ ان کی جو قید ہے اور ان کے جو معاملات ہے یہ دیکھنے والے کی طرف سے پیدا ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی اصلی حالت پر ہے، کوئی بدلتی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں
نقطۂ شیخ اکبر شیخ اکبر کا نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین نام کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فرمایا کہ شیخ اکبر محی الدین محمد بن عربی قدس سرہ کو ان چار راتوں میں متواتر خواب میں دیکھتا رہا ہوں۔ چار راتوں میں لگاتار، یعنی ایسا نہیں کہ درمیان میں گیپ آ گیا، مسلسل دیکھتا رہا ہوں، اور ان کے عجیب مقامات اور پسندیدہ نکات معارف، یعنی معرفت کے جو نکات ہوتے ہیں اس سے مطلع ہوتا رہا، باخبر ہوتا رہا۔ ان صحبتوں میں میں نے ان سے سنا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اس کی ذات کے رعب داب کے اعتبار سے، اس کے رعب وغیرہ کے اعتبار سے، یعنی اس کے تصرفات کی وجہ سے ایک اسم ہے، اور وہ ہے قہار۔ آپ نے فرمایا میں نے اس واقعے سے پہلے یہ اسم کہیں بھی نہیں سنا تھا، یہ نام کہیں بھی نہیں سنا تھا۔ تو قہار، ہم نے قہار تو سنا ہے، لیکن کاف کے ساتھ قہار کہیں نہیں سنا۔ کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قہر یعنی کاف سے، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی ایک دو نقطے والا کاف ہوتا ہے، ایک لکیر والا کاف ہوتا ہے، تو قہر یعنی لکیر والا کاف اپنے عربی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک قرات میں امل یتیمہ فلا تقہر بھی پڑھا جاتا ہے، فلا تقہر، یعنی سورہ والضحیٰ میں جو ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تقہر کو ایک قرات کے اندر، ایک قرات کے مطابق تقہر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی بھی کچھ اس سے ملتے جلتے آتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی، اور لفظ قہر کا مرجع اور حقیقی منشا، یعنی لفظ قہر کا جو اصل ہے اور حقیقی منشا اپنی تمام مدد اور اعانت سے ہاتھ کھینچ لینا، اور تباہی کی عمیق گاروں میں، تباہی کی ایک دم گہری گار میں کسی کو گرا دینا ہے۔ لہذا اس تحقیق کی بنا پر قہر ذات یعنی بکاف عجمی ہی مناسب رہے گا، یعنی قہر ذات جو ہے ہی مناسب رہے گا، جو ذات حق کے رعب اور تصرف کا لازمی حصہ ہے، اور کاف عجمی کے ساتھ اسم قہار کا اطلاق ذات باری پر صحیح ہوگا، یعنی لکیر والے کاف کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے قہار، تو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ مناسب رہے گا، اور صیغہ قہارتن کا استعمال محض اس جہت سے کیا جائے گا، اس حیثیت سے کیا جائے گا کہ اسے لفظ صرافت یعنی تصرف اور رعب حق پر محمول کیا جائے، اس پر جو ہے اس کو مراد لیا جائے۔ واللہ عالم، حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تحقیقات کرتے ہیں، تو بھئی جس طریقے سے قہار اللہ کا ایک نام ہے، تو قہار بھی ذکر کیا اور اس کو حدیث سے بھی تائید کی اس کی، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں بعض دعاؤں کے عجیب اثرات، کچھ دعاؤں کے جو عجیب و غریب تاثیر ہے، اثرات ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ میں دعا میں مشغول تھا، ایک مرتبہ میں دعا میں مشغول تھا کہ اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ میری طرف پیٹھ کر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا، تو میرے ضمیر میں یہ بات ڈالی گئی، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ فرشتہ ہے، اور جو تیری اس دعا پڑھنے کے نتیجے میں تیری حفاظت کرتا ہے، تیری اس دعا پڑھنے کی وجہ سے تیری حفاظت کر رہا ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے آپ کی طرف پیٹھ اس لیے کی ہوئی تھی کہ عالم ملکوت کا دروازہ دوسری طرف ہے اور عالم ناسوت کا دوسری جانب، تو اس لیے جو ہے فرشتے نے آپ کی طرف پیٹھ کر لیا تھا، کیونکہ عالم ملکوت کا جو دروازہ ہے وہ ہے، اس کا رخ دوسری طرف ہے، اور عالم ناسوت
کا جو دروازہ ہے وہ دوسری طرف ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ بتلایا گیا کہ دعاؤں کا بھی ایک عجیب اثر ہوتا ہے، فرشتے جو ہے نظر آنے لگ جاتے ہیں کسی خاص شکل و صورت کے اندر ہی صحیح۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنات الابرار سیئات المقربین، طبقہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی۔ اللہ اکبر۔ نیک ابرار کی جو جماعت ہے ان کی نیکیاں مقربین کی نظر میں گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ تو کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ جمہور علماء محدثین نے اس حدیث کو قول سلف قرار دیا ہے، مگر حقیقت میں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یعنی اعمال کا ایک درجہ ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے ایک خاص درجہ آدمی کو ملتا ہے۔ تو جو مقربین ہوتے ہیں وہ جو ہے نیچے والے درجے کی جو نیکی ہے اس کو جو ہے وہ گناہ کی حیثیت تصور کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس درجے پر ہی کیوں رکیں، حالانکہ ابرار کی نظر میں وہ نیکی ہے، ان کی نظر میں وہ گناہ ہے۔ کیوں کہ وہ درجہ کا کم ہو جانا بھی ان کے لیے ایک طرح سے ایک گناہ کا جو بوجھ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ان کے اوپر بھی وہ چیز بوجھ لگتی ہے۔ ارے اللہ اکبر کہ ہم یہاں اس درجے پر کیوں رکے، ہمارے لیے تو اس سے اونچا اور بلند درجہ تھا، ہم نے وہ نیکی کر لی، ہم کو تو اس سے اعلیٰ جو ہے نیکی کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں منازل ایمان، ایمان کی منزلیں، ایمان کے درجے۔ فرمایا کہ ایمان کی بھی ایک حد مقرر ہے، طے ہے، یعنی مومن جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کا ایمان ہرگز سلب نہیں کیا جا سکتا، کھینچا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اعمال کی بھی ایک حد مقرر ہے، طے ہے۔ جب اعمال اس حد تک پہنچتے ہیں تو وہ مردود قرار نہیں دیے جا سکتے، یعنی ان کو مردود نہیں کہا جا سکتا، ان کو دھتکارا ہوا نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایمان کی کم سے کم حد یہ ہے کہ مومن اپنے سینے میں نور ایمان کو ظاہراً محسوس کرے، مومن اپنے سینے میں ایمان کے نور کو ظاہری طور پر محسوس کرے۔ پھر فرمایا کہ ایک رات میں نے اپنے سینے میں نور دیکھا جو چراغ کی طرح چمک رہا تھا، جو چراغ کی طرح چمک رہا تھا۔ اسی نور کی روشنی میں میں نے اپنے گھر کا ساز و سامان، اپنے گھر کا جو سامان وغیرہ تھا اور کونے کھدروں کو بخوبی ملاحظہ کیا، کونے وغیرہ کو بھی میں نے اچھے سے دیکھا۔ اسی اثنا میں خداوند تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے الہام کیا، دل میں بات ڈالی کہ ایمان کا وہ ادنا درجہ جو میرے نزدیک مقبول ہے، ایمان کا وہ ادنا درجہ جو میرے نزدیک پسندیدہ ہے، یہی ہے، اسے میں سلب نہیں کرتا، اسے میں کھینچتا نہیں، اس لیے کہ کفر اور نفاق کے بعض دبیس پردے، کفر اور نفاق کے کچھ موٹے پردے ایسے ہوتے ہیں اس قدر نور ایمان سے اٹھ چکے جاتے ہیں، ایمان کے نور سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نور ایمان طہارت کاملہ، ایمان کا جو نور ہے مکمل طہارت اور اطاعت حق یعنی اللہ کی فرما برداری کے نور سے عبارت ہے، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور کامل طہارت کا نام نور ایمان ہے، جیسا کہ ہم نے اسے اپنے موقع اور محل پر بیان کیا ہے، اس کے اپنے مقام پر، اس کی اپنی خاص جگہ پر ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مقامات بایزید اور سید الطائفہ رحمہم اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید الطائفہ یعنی غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے،
تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہما یہ دونوں کے مقامات کو ذکر کر رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی کے مقامات کو۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نے چشم حقیقت سے دیکھا، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا دایاں پاؤں سیدھا پیر شیخ بایزید بسطامی کے پاؤں سے اور میرا بایاں پاؤں الٹا پیر سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاؤں سے باندھ دیا گیا ہے۔ حقیقت کی آنکھوں سے میں نے کیا دیکھا کہ میرا سیدھا پیر حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر سے اور میرا الٹا پیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر سے باندھ دیا گیا ہے۔ اسی عالم میں یہ شیخ ابو الرضا فرما رہے ہیں کہ میرا سیدھا پیر شیخ حضرت بایزید بسطامی کے پیر سے اور الٹا پیر حضرت جنید بغدادی کے پیر سے باندھ دیا گیا۔ اسی عالم میں نے شیخ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہ کی تو انہیں غیبت کاملہ کے مقام پر پایا، یعنی پوری طریقے سے وہ غیبت کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی عالم میں نے شیخ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہ کی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہ کی تو انہیں غیبت کاملہ کے مقام پر پایا، اور شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو انہیں بے خودی و مدہوشی سے بے نیاز زمان و مکان پر حکمران ابو الوقت پایا، یعنی حاکم وقت پایا، اور زمانے پر بھی اور اسی طریقے سے جگہوں پر بھی آپ حکومت کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی حالت ان دونوں کے درمیان یعنی غیبت و حضور سے معمور پائی، بھرپور پائی، کہ غیبت بھی ہے تو بھرپور ہے اور حضور بھی ہے تو بھرپور ہے۔ تو کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واقعہ ہر دو بزرگوں کے جذب اور سلوک کے منازل پر دلالت کرتا ہے، دونوں بزرگوں کی جذب اور سلوک کی منزلوں پر رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ حضرت شیخ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اہل سکر سے تھے، یہ بے ہوشی کے عالم میں آ جاتے تھے، اور حضرت شیخ جنید اہل صحو سے یعنی ہوش کے عالم میں رہتے تھے۔ تو سکر کو جذب کے ساتھ اور یعنی بے ہوشی کے عالم کو جذب کے ساتھ اور صحو یعنی ہوش کے عالم کو سلوک کے ساتھ قریبی تعلق ہے، تو دونوں نسبتیں مجھے حاصل ہو گئی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مقام فنا فی اللہ، فنا فی اللہ کا جو مقام ہوتا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے اسماء و صفات کی طرف متوجہ ہوا، اپنے ناموں کی طرف اور صفتوں کی طرف متوجہ ہوا تو 99 ناموں سے بھی زیادہ پائے، کچھ اور توجہ کی تو 4000 سے زیادہ پائے۔ حضرت شیخ ابو الرضا محمد کہہ رہے ہیں اور توجہ ڈالی تو 4000 سے زیادہ نام میں نے محسوس کیا، پھر اور تجسس کیا اور تلاش کیا، ٹٹولا تو اپنے اسماء و صفات کی کوئی حد و شمار نہ پائی، کوئی گنتی اور کوئی لمٹ نہیں پتہ چلی۔ جب اس مقام پر پہنچا تو اس حالت میں اپنی ذات کو دیکھا کہ میں کائنات کو پیدا بھی کر رہا ہوں اور مار بھی رہا ہوں۔ ارباب ولایت کبریٰ پر ایسی حالتیں یعنی ولایت والے جو ہوتے ہیں، ولایت کبریٰ والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان پر ایسی حالتیں اکثر گزرتی رہتی ہے۔ تو یہ کہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے ان کو یہ صلاحیتیں اور یہ صفتیں عطا کی کہ وہ زندہ کرنا اور موت دینا یہ جانتے ہیں۔ اور کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا وجود تمام قسم کی استعداد اور قابلیت کا جامع ہے۔ انسان کا وجود تمام طرح کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا جامع ہے، مطلب یہ کہ تمام صلاحیتیں قابلیتیں اس میں اکٹھی ہو سکتی ہے۔ جس انسان کے اندر نقطۂ وجود
وجود زندہ و بیدار اور تدبیر کلی، یعنی جس انسان کے اندر نقطۂ وجود زندہ اور بیدار، نقطۂ وجود زندہ اور بیدار اور تدبیر کلی، جو تمام امور کونی یعنی کائنات کے تمام امور پر یا ہونے والے تمام امور پر غور و فکر کرنے والی طبیعت کا مقتضا اور خاصہ ہے، یعنی تقاضا کرتی ہے اور اس کی خاصیت ہے، تو موجود ہو اگر انسان کے اندر نقطۂ وجود زندہ اور بیدار اور اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں موجود ہے، اور وہ انسان صاحب دل ہونے کی وجہ سے روئے روشن بھی رکھتا ہو، روشن چہرہ بھی رکھتا ہو، تو اس کی زبان سے اس نقطۂ وجود کے معارف، وجود کے نقطے کے جتنی معرفتیں ہیں، اور تدبیر کلی یعنی کلی طرح سے جو کلی تدبیر ہوتی ہے، تو اس کے انکشافات یعنی اس کا کھلنا جو ہے عیا ہوتے رہیں گے، یعنی اس کے سامنے اس کی حقیقتیں کھلتی رہے گی، واضح ہوتی رہے گی، اور وہ اس حادثہ خاص سے تمام کائنات کے مخفی گوشوں کو دیکھتا رہے گا، یعنی یہ خاص چیز کو جو محسوس کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے تمام کائنات کے پوشیدہ گوشوں کو وہ دیکھتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت نے جو ہے فنا فی اللہ کے مقام کو واضح کیا، اجاگر کیا، روشن کیا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں خواب اولیاء، اولیاء اللہ کا خواب۔ فرمایا میں 20 سال سے نہیں سویا، 20 سال سے نہیں سویا، لیٹ جاتا ہوں، چادر اوپر تان لیتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں سو رہا ہوں۔ حضرت شیخ ابوالرضا محمد کہہ رہے ہیں کہ میں 20 سال سے نہیں سویا، لیٹتا ہوں، چادر اوپر سے ڈال لیتا ہوں، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بات کی تعویل یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں خواب غفلت اور ذہنی تعطل کو کہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کے درمیان خواب کس کو کہتے ہیں؟ غفلت اور ذہنی تعطل، یعنی ذہنیت جو ہے کام کرنا بند کر دے، اس کو کہتے ہیں۔ اور آپ سے یہ دونوں چیزیں دور کر دی گئی تھی، یعنی آپ صرف جو ہے آنکھیں بند کر کے لیٹ جایا کرتے تھے، غفلت میں نہیں جاتے تھے آپ۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں اتباع سنت ہی ذریعہ نجات ہے، سنت کی پیروی ہی جو ہے نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ آدمی کی نجات عقائد میں کمی بیشی کے بغیر انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں ہے، انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں جو ہے انبیاء علیہم السلام کی پیروی میں آدمی کی نجات ہے، عقائد میں کمی بیشی کیے بغیر۔ جیسا کہ متقدمین اہل سنت کا مذہب ہے، یعنی اہل سنت کے اندر جو پہلے کے لوگوں کا مذہب ہے، تو بجز اس آدمی کو چھوڑ کر کہ جسے کوئی صاحب کشف یعنی حقیقت والا بعض عقائد و اعمال کی تفصیل اور تحقیق سے متنبع کر دے، یعنی کچھ عقائد اور اعمال کی تفصیل اور تحقیق سے متنبع کر دے، باخبر کر دے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں علوم صوفیہ کے علوم کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا صاحب تحقیق، متکلمین، فلاسفہ یعنی فلسفی لوگ حقیقت ممکن اور حقیقت واجب کے درمیان تباین سے ایک ایسا معنی مراد لیتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان ایک نسبت پیدا کر کے حقیقت ممکن اور حقیقت واجب یہ ایک اصطلاح ہے، تو متکلمین لوگ جو ہے ان کے درمیان تباین سے ایک ایسا معنی مراد لیتے ہیں جسے قبول کر لینے سے صوفیہ کی تحقیقات پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ اگر اس کو مان بھی لے تو صوفیوں کی تحقیق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر اس پر خوب غور کیا جائے تو صوفیہ اکرام اور فلاسفہ کے درمیان بہت ہی معمولی اختلاف ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے۔ فلاسفہ قدیم کے کلام کو حقائق صوفیہ پر محمول کرنا ممکن العمل ہے۔ اللہ اکبر! جو پہلے کے جو فلسفی لوگ ہیں ان کے باتوں کو صوفیوں کی حقیقتوں پر
محمول کر لینا یعنی اس پر جو ہے ڈال کر اس کا مطلب لینا، یہ بالکل عمل کرنا ممکن ہے، یعنی مراد لے سکتے ہیں۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صوفیہ کے علوم جمع و فرق کی باریکیوں پر مشتمل ہے۔ صوفیہ کے علوم جمع و فرق کی باریکیوں پر مشتمل ہے، اور متکلمین فلاسفہ کے علوم کا موضوع محض فرق پر اکتفا کرنا ہے، صرف فرق پر اکتفا کرتے ہیں، اور صوفیہ کے علوم جو ہے جمع اور فرق یہ دونوں کی باریکیوں پر شامل ہے، اور فلاسفہ کے علوم کا موضوع کیا ہے؟ صرف فرق پر اکتفا کرنا ہے، اور اس باریک فرق کو ہم اختلاف کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقے نے صرف چند چیزوں پر اکتفا کر لیا ہے اور بعض سے صرف نظر کیا، بعض سے کیا ہے اپنی نظروں کو پھیر لیا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں اعتقاد توحید کا عقیدہ۔ فرمایا کہ توحید کے اعتقاد سے جو یقینی وجدان اور قطعی برہان سے ثابت ہے، یعنی اندرونی جو یقین ہوتا ہے اور دلیل کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہے، توحید کے اعتقاد سے جو چیز حاصل ہے، اسیران وہم و گمان کے اختلاف، یعنی جو لوگ وہم و گمان کے اندر قید رہ گئے تو ان کے اختلاف اور شکی الطبع لوگوں کی ناسمجھی، یعنی جو لوگ اپنی طبیعتوں کے اندر شک پیدا کرتے ہیں، یا جن کی طبیعتوں میں شک ہوتا ہے تو یا جن کی فطرت میں ہی شک ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی ناسمجھی اور بے غوری کے سبب پھرنا نہیں چاہیے، نہ ان کی ناسمجھی اور غور نہ کرنے کی وجہ سے پھرنا نہیں چاہیے، پلٹنا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ چند قیمتی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے والا بنائیں، قول سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں، اور اگر کہنے میں سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی ہم سے سہو ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائیں۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔